السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ سکندر بادشاہ کی دوسری بیوی کا بیٹا تھا۔ بادشاہ کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی ایک کسان کی بیٹی تھی۔ دراصل ایک دن بادشاہ شکار پر گیا اور شکار کے دوران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ ملے۔ اس دوران وہ راستہ بھٹک گیا اور اس دوران اس کا گھوڑا اور وہ خود بھی بہت تھک چکا تھا۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہوا بھی خوب چل رہی تھی کہ بادشاہ کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ بادشاہ کا گھوڑا خوفزدہ ہو کر زور زور سے ہنہنانے لگا۔ بادشاہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو بادشاہ گھبرا کر اٹھا اور چاہتا تھا کہ کھڑا ہو جائے کہ ایک سانپ کی پھنکار سن کر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ چند فٹ کے فاصلے پر سیاہ رنگ کا ایک ناگ اپنا پھن اٹھائے بادشاہ پر پھنکار رہا تھا اور بادشاہ سکتے کے عالم میں رہ گیا تھا۔ اسی وقت وہاں سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ دور ہی سے اس نے بادشاہ اور ناگ کو دیکھ لیا تھا اور صورتحال کو سمجھتے ہوئے دبے قدموں اس طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ناگ بادشاہ کو ڈستا، ایک ایسا نپا تلا ہوا ہاتھ مارا کہ لاٹھی کی ایک ضرب سے ہی ناگ کا کام تمام ہو گیا۔ اتنے میں بادشاہ کے پسینے چھٹ چکے تھے۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھترا گئی تھیں اور پھر سانپ کے ہلاک ہوتے ہی اس کی جان میں جان آئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کسان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ان کا بادشاہ ہے۔ وہ بولا، حضور، آپ اس ویرانے میں کیوں پڑے تھے؟ قریب ہی گاؤں ہے، وہاں غریب خانے میں چل کر آرام کیجیے۔ اچھا، تو یہاں قریبی گاؤں ہے؟ شکر ہے، ورنہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا نہ جانے کتنا عرصہ مجھے اس جنگل میں بھٹکنا ہوگا۔ اور پھر بادشاہ نے گھوڑے کی لگام کھول کر پکڑ لی اور پھر پیدل ہی اس کسان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ کسان نے جلدی سے ایک چارپائی بچھا کر اس پر صاف سی چادر بچھا دی اور نہایت ادب سے بادشاہ کو بیٹھنے کو کہا۔ بادشاہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے سرسری طور پر کسان کے گھر کو دیکھا۔ وہ گھر کی صفائی سے بہت متاثر ہوا، برتن بھی صاف ستھرے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو جب یہ بات کا پتہ چلا کہ فلاں کسان کے گھر بادشاہ سلامت آ ٹھہرے ہیں تو لوگ جوک در جوک بادشاہ سے ملنے آنے لگے۔ کسان کی وجہ سے بادشاہ کو نئی زندگی ملی تھی۔ وہ اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا تھا۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ کسان کی ایک جوان بیٹی ہے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسان کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ ویسے بھی پہلی ملکہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ کسان کی بیٹی کو بیاہ لے گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی دوسری بیوی اس کی پہلی بیوی سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ ذہانت بھی اس کی خوب تھی۔ بادشاہ حکومت کے معاملات میں اس سے جو بھی مشورہ لیتا وہ نہایت مفید ہوتا۔ دراصل بادشاہ کی یہ دوسری بیوی چونکہ ایک کسان کی بیٹی تھی، وہ غریبوں کے دکھ درد خوب سمجھتی تھی، اس لیے اس کا ہر مشورہ ملک کی بھلائی کے لیے ہوتا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور نئی ملکہ کو خدا نے ایک چاند سا بیٹا دیا۔ بادشاہ تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو گیا۔ اب اس نے کبھی پہلی ملکہ کے محل کی طرف جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ بات پہلی ملکہ کو بہت کھٹکی۔ چند دن تک تو اس نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر ایک دن اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہے۔ بادشاہ کو بھی اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی، خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت دی تھی۔ اس نے کنیز سے کہہ دیا جو پیغام لے کر آئی تھی کہ ملکہ سے کہہ دو ہماری طرف سے اجازت ہے، چاہے جتنے دن مرضی اپنے بھائی کے پاس رہ لے۔ بادشاہ کا یہ جواب سن کر وہ اور بھی آنکھ بگولا ہو گئی اور پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اکیلی ہی چل دی۔ سارے راستے وہ طرح طرح کے منصوبے بناتی رہی۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ کسان کی بیٹی کو محل میں چین سے نہ بیٹھنے دے گی۔ اس کا بھائی ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ تھا
وہ شیطان کا پجاری تھا اور اس کی بہن بھی شیطان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ شادی کے بعد اس نے اپنے شوہر سے یہ بات چھپائے رکھی تھی۔ دراصل وہ ایک منصوبے کے تحت یہاں بھیجی گئی تھی۔ اس کا بھائی یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سکندر کو اپنے راستے سے ہٹا کر اس ملک پر بھی قبضہ کر لے اور پھر اس ملک میں بھی شیطان کا ایک بہت بڑا مندر بنوا کر اس کی پوجا لوگوں سے زبردستی کروائی جائے۔ مگر ابھی اس کی بہن کامیاب نہیں ہوئی تھی کہ سکندر بادشاہ کیسان کی بیٹی کو بیاہ لایا۔ اب وہ پہلی ملکہ سے دور دور رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک دو بار بادشاہ کو بلانے کے لیے بھیجا، مگر بادشاہ نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ دراصل بادشاہ کو اپنی اس ملکہ پر شک ہو گیا تھا کہ یہ جادوگرنی ہے، اگر نہیں تو یہ جادوگرنی کی بہن ضرور ہے۔ بادشاہ کے آدمیوں نے بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ اس کا سالہ اپنی ریاست میں لوگوں سے شیطان کی پوجا کرواتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا جادوگر بھی ہے اور اس نے اپنی بہن کی شادی کسی سازش کے تحت کی ہے۔ ضرور پہلی ملکہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یہی وجہ تھی وہ پہلی ملکہ سے دور دور رہنے لگا تھا۔ ملکہ اپنے بھائی کے پاس چلی گئی اور اس نے رو رو کے اپنے بھائی کو جوش دلانے کی کوشش کی اور اس کے بھائی نے اپنی بہن کو تسلی دی اور بولا، چاندنی، مجھے قسم ہے شیطان کی، میں تمہارے شوہر سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اگر تو اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوتی تو میں فوج کشی کر کے اس ملک کو آسانی سے فتح کر سکتا تھا۔ اب تو میرے گروہ کے پاس جا، وہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے۔ بڑے شیطان کے جتنے پجاری ہیں وہ ان سب کا سردار ہے۔ وہ تجھے ضرور کوئی ایسا مشورہ دے گا کہ تو اپنے شوہر سے انتقام لے سکے گی۔ ملکہ چاندنی کے بھائی نے مشورہ دیا اور پھر ایک دن ملکہ شیطان کے پجاری کے پاس گئی اور اس سے مدد مانگی۔ شیطان کے پجاری نے ملکہ کی بات بہت غور سے سنی اور بولا، اے چاندنی، ابھی وقت نہیں تو بادشاہ اور اس کی دوسری بیوی سے انتقام لے سکے۔ تو میرے ساتھ رہ اور شیطان کی پوجا کر۔ جب شیطان تجھ سے راضی ہو جائے گا اور تیری پوجا قبول کر لے گا تو پھر وہ خود ہی تیری مدد کرے گا۔ چاندنی شیطان کے پجاری کی بات مان گئی اور اس کے ساتھ مل کر شیطان کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح دن پر دن گزرتے گئے اور سکندر بھی 10 برس کا ہو گیا۔ اس کی تربیت میں جہاں بادشاہ کے خاص آدمیوں کا ہاتھ تھا، وہاں سکندر کی ماں نے بھی اس کی تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ وہ ایک کسان کی بیٹی تھی، اسے پتہ تھا دکھ اور سکھ کیا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے۔ سب سے بڑھ کر اس نے شہزادے کے ذہن میں یہ بات پیچیدگی کے ساتھ بٹھا دی تھی کہ اس کائنات کو بنانے والی صرف ایک ہی ہستی ہے۔ ہر برے وقت میں صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور برا وقت آئے تو صبر سے کام لینا چاہیے اور معاملات خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب انسان اسی ایک ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ شہزادے کو اپنی ماں کی باتیں بہت اچھی لگتیں، یہی وجہ تھی کہ اس میں شہزادوں والی کوئی بات نظر نہ آتی۔ شاہی روب اور تکبر نام کی اس میں کوئی بات نہ تھی۔ وہ سب سے یکساں ملتا، وہ اکثر محافظوں کے بغیر محل سے باہر جاتا۔ حالانکہ بادشاہ اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا جب محل سے باہر نکلو محافظوں کو ساتھ لے لیا کرو، ایک تو اس سے رعایا پر روب رہتا ہے، دوسرا دشمنوں سے حفاظت رہتی ہے۔ مگر شہزادے کو ابھی یہ باتیں سمجھ نہ آئیں۔ وہ سوچتا سبھی لوگ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں، بھلا اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ مگر ایک دن سکندر محل سے نکل کر اپنے ایک دوست وزیر زادے کے محل کی طرف جانے لگا تو راستے میں اسے ایک عورت نظر آئی جس نے مننگیا رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے ایک پٹاری جس میں سانپ تھا اٹھا رکھی تھی، ایک ہاتھ میں بین تھی۔ اس عورت نے جب شہزادے کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھی اور بولی، شہزادے حضور، کیا آپ سانپ کا تماشا نہیں دیکھیں گے؟ شہزادہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے سانپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوچا یہ سانپ کیا ہوتا ہے، اس کا تماشا دیکھنا چاہیے۔ اسے رکتا دیکھ کر اس عورت کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ پٹاری اپنے سامنے رکھی اور بین بجاتے ہوئے اس نے پٹاری کا ڈھکن کھول دیا، جس میں سے ایک سیاہ سانپ پھنکارتا ہوا پٹاری سے اٹھ کھڑا ہوا
وہ عورت بین بجا رہی تھی اور ناک جھوم رہا تھا، اور پھر اس عورت نے سانپ کو پٹاری میں بند کیا اور بولی، شہزادے یہ تماشا تو کچھ بھی نہیں، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں ایسے ایسے کھیل تماشے دکھا سکتی ہوں کہ تم حیران رہ جاؤ۔ شہزادے نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا، اور پھر اس نے رضامندی ظاہر کی، اور پھر وہ عورت شہزادے کو ساتھ لے کر شہر سے باہر کی طرف چل دی۔ بادشاہ نے کچھ محافظوں کو شہزادے کی حفاظت پر مامور کیا ہوا تھا، جن کے بارے میں شہزادے کو علم نہیں تھا۔ وہ شہزادے کے پیچھے تھے جب شہزادہ ناک کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک جگہ چھپ کر شہزادے کو دیکھ رہے تھے، اور جب وہ عورت شہزادے کو اپنے ساتھ لے کر چلی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام زارا اور دوسرے کا بھوجا تھا۔ دونوں پریشان تھے، یہ عورت شہزادے کو کہاں لے جا رہی ہے؟ ان میں سے زارا بھوجے سے مخاطب ہوا، بھوجا یہ عورت شہزادے کو کہاں لے جا رہی ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ شہزادے کا پیچھا ایسا کیا جائے کہ شہزادے کو پتہ نہ چل سکے۔ اب اگر ہم آگے بڑھ کر شہزادے کو روکتے ہیں تو وہ بادشاہ حضور سے شکایت نہ کر دے۔ ہاں دوست، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آخر یہ عورت شہزادے کو کہاں لے جا سکتی ہے؟ اور اگر اس نے شہزادے سے ایسی ویسی کوئی حرکت کرنا چاہی تو ہم کس لیے ہیں؟ مار مار کے اس کا بھرتا نکال دیں گے۔ وہ عورت جب آبادی سے باہر نکل آئی تو اس نے کوئی منتر پڑھا۔ اچانک ایک اڑنے والا گھوڑا نمودار ہوا۔ اس عورت نے سانپ کی پٹاری ایک سمت پھینکی اور شہزادے کو اٹھا کر گھوڑے پر ڈالا اور خود اس کے پیچھے بیٹھی، اور اس نے جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کے پر حرکت میں آئے اور وہ زمین سے بلند ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زارا اور بھوجا نے یہ دیکھا تو وہ تلواریں اٹھا کر اس کی طرف دوڑے، مگر ان کے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ گھوڑا خاصی بلندی پر ہو چکا تھا کہ یہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور جیسے ان لوگوں کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے ہوں، خوف کے مارے کانپنے لگے۔ اب بادشاہ سلامت کو کیا جواب دیں گے؟ بھوجا یہ کیا غضب ہو گیا؟ یہ کوئی جادوگرنی تھی جو ہمارے شہزادے کو اٹھا لے گئی اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ زارا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یار تو مان نہ مان، اس عورت کی شکل ہو بہو بڑی ملکہ جیسی تھی۔ بھوجا نے خیال ظاہر کیا، یار کانوں کو ہاتھ لگا، اگر تیری اس بات کا بادشاہ کو پتہ چل گیا تو بے موت مارا جائے گا۔ بھلا بڑی ملکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے جو سپیرن کا بھیس بدل کر شہزادے کو لے جائیں؟ زارا نے کہا، تجھے شاید علم نہیں، میرا ایک بھائی ہے جس نے بادشاہ کو آ کر بتایا تھا کہ بڑی ملکہ کا بھائی شیطان کی پوجا کرتا ہے، اور اس نے اپنی ریاست میں جگہ جگہ مندر بنوائے ہوئے ہیں جہاں لوگوں سے زبردستی شیطان کی پوجا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ بادشاہ کو بڑی ملکہ پر بھی شک تھا، اس لیے بادشاہ اس سے دور دور رہنے لگا تھا۔ اب ملکہ کو یہاں سے گئے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، بادشاہ نے ملکہ کی خیر خبر نہیں لی۔ مجھے تو شک ہے سپیرن کے بھیس میں بڑی ملکہ ہی تھیں، تو نے دیکھا نہیں؟ اس نے منتر پڑھ کر اڑنے والا گھوڑا حاصل کر لیا تھا اور پھر شہزادے کو اس پر ڈال کر لے بھاگی۔ بھوجا نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ زارا نے پوچھا۔ دوست، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے ہمیں بادشاہ سلامت کو جا کر سچ سچ بتا دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح ہماری جان بچ جائے۔ بھوجا نے کہا، ٹھیک ہے، ہم بادشاہ سلامت کے حضور جا کر پیش ہو جاتے ہیں۔ زارا نے کہا، اور یہ لوگ محل کی طرف چل دیے۔ یہ دونوں پیدل تھے اور شہر سے خاصی دور آ گئے تھے، اس لیے محل تک پہنچنے میں انہیں کچھ دیر لگی، مگر ابھی یہ لوگ بادشاہ کے محل سے باہر ہی تھے کہ بھوجا کی بوڑھی اماں کو محل کے بڑے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بھوجا ماں کی طرف بڑھا۔ اماں تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ تجھے کئی بار کہا ہے، اب تجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، تو گھر سے نہ نکلا کر۔ بھوجا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے رات خواب ہی ایسا دیکھا ہے کہ گھر میں نہ رہ سکی اور بیدار ہوتے ہی تیری طرف چلی آئی۔ میں یہاں کب سے کھڑی تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ بوڑھی عورت بولی، ماں تو نے ایسا کون سا خواب دیکھ لیا؟ پھر خواب تو خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کیا واسطہ؟ بھوجا بولا، نہیں بیٹا، اکثر خواب سچے ہوتے ہیں، اور پھر میں نے جو خواب دیکھا ہے
یہ کہتے کہتے بھوجا کی اماں کی آواز رن گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارے اماں تو رونے لگی، آخر وہ کیا خواب تھا؟ بتا تو صحیح۔ بھوجا نے ماں کے سر کو اپنی چھاتی پر لگاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زارا پر نظر پڑی تو وہ چونک پڑی۔ ہاں ہاں بیٹا میں نے دیکھا، تم اور تمہارا دوست جس کی شکل میں نے اچھی طرح پہچان لی ہے، تم دونوں کو بادشاہ نے بڑی ملکہ کی طرف بھیجا ہے اور بڑی ملکہ نے تم دونوں کو زندان میں ڈال دیا ہے اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ کر تم لوگوں پر خوب کوڑے لگوائے۔ بس بیٹا میں اتنا ہی دیکھ پائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگی اور پھر جیسے ہی ہلکا سا اجالا ہوا میں تم سے ملنے چلی آئی۔ یہ سن کر بھوجا اور زارا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور پریشان ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جب وہ جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنائیں گے تو ہو سکتا ہے بادشاہ انہیں ہی ملکہ کے محل کی طرف روانہ کر دیں اور وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ یہی حال ہو۔ اچھا اماں پریشان نہ ہو، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، اب تو گھر جا، مجھے ایک ضروری کام سے بادشاہ کے پاس جانا ہے ورنہ میں تجھے گھر چھوڑ آتا۔ بھوجا نے کہا اچھا بیٹا خدا تمہاری حفاظت کرے، میں چلتی ہوں، اور جب بادشاہ سے مل لو تو کچھ دنوں کی چھٹی لے کر گھر چلے آؤ۔ بوڑھی عورت نے کہا اچھا اماں میں کوشش کروں گا۔ بھوجا نے کہا اور دونوں محل کے دروازے کی طرف بڑھے اور محل میں داخل ہو کر سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو بولا تم لوگ یہ منہ اٹھا کر کہاں چلے آ رہے ہو؟ شہزادہ کہاں ہے؟ میں نے تم لوگوں کی ڈیوٹی شہزادے کی نگرانی پر لگائی تھی۔ بادشاہ نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا حضور ہمارے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جو بیتی تھی وہ بادشاہ کے گوشے نظر کر دی۔ اس پر بادشاہ نہایت فکر مند ہوا اور بولا کہ شہزادے کو لے جانے والی ہماری بڑی ملکہ ہی تھی۔ حضور میں نے تو کئی بار بڑی ملکہ کو دیکھا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انہیں نہ پہچان سکوں؟ حالانکہ وہ ایک سپیرن کے بھیس میں تھیں اور میں نے انہیں اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے کوئی منتر پڑھے اور اچانک اڑنے والا گھوڑا نمودار ہوا۔ حضور یہ جادوگری نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر بادشاہ سلامت، آپ جانتے تو ہیں ہی ملکہ کا بھائی شیطان کا پجاری ہے، اس نے ملکہ کو بھی جنتر منتر سکھا دیے ہوں گے۔ بھوجا کی بات سن کر بادشاہ فکر مند ہوا۔ وہ تو چاہتا تھا ایک بڑی فوج لے کر اپنے سالے کے ملک پر چڑھائی کر دے۔ پہلے وہ اس بات کی اچھی طرح تصدیق کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا جلد بازی کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، اور پھر اس نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ بڑی ملکہ کے بھائی کے ملک میں جائیں اور شہزادے کا پتہ لگانے کی کوشش کریں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ شہزادہ وہاں ملکہ کی قید میں ہے تو فوراً واپس چلے آئیں۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اور پھر بادشاہ کا حکم پا کر زارا اور بھوجا اس ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے گھوڑے شاہی استبل سے حاصل کر لیے تھے اور زیادہ راہ کے لیے بہت سی اشرفیاں بھی ساتھ لے لی تھیں۔ دونوں ساتھی گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ یار بھوجا اب تو مجھے اماں والی بات کا یقین ہونے لگا ہے، اس نے جو کچھ اپنے خواب کے بارے میں بتایا تھا وہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں خواب کا آخری حصہ رہ گیا ہے، وہ بھی جب ہم اس ملک میں داخل ہوں گے تو پورا ہو جائے گا۔ زارا نے کہا دیکھو بزدلو کسی بات نہ کرو، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہمارے ساتھ اس ملک میں ایسا ویسا کچھ ہوا تو میں مردانہ وار مقابلہ کروں گا، آرام سے انہیں گرفتاری نہیں دوں گا۔ تم میری تغذی کو جانتے ہو، بادشاہ نے یوں ہی ہمیں شہزادے کی حفاظت پر مامور نہیں کیا تھا۔ بھوجا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تمہاری اس بات کو تو مانتا ہوں، مگر بھوجا ہم لڑنے مرنے سے نہیں ڈرتے، مگر تم جانتے ہو ملکہ اور اس کا بھائی جنتر منتروں میں کتنے ماہر ہیں، وہ لڑنے مرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے اور جادو سے ہمیں کچھ بھی بنا دیں گے۔ زارا نے خیال ظاہر کیا ہاں یار اس بات کا تو مجھے بھی ڈر ہے، کاش کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے جو اس معاملے میں ہماری مدد کر سکے۔ بھوجا نے کہا اور پھر ان کی نگاہ ایک شیر پر پڑی جو لنگڑاتا ہوا ایک سمت جا رہا تھا اور بار بار سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف بھی دیکھ لیتا۔
ان دونوں نے میان میں سے تلواریں نکال لیں اور شیر کی طرف بڑھے۔ دراصل انہیں شیر پر رحم آ گیا تھا۔ ان کا خیال تھا شیر کے پاؤں میں کچھ کانٹا وغیرہ چبھا ہے، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چل رہا ہے۔ تلوار انہوں نے اس لیے نکالنی تھی کہ اگر یہ شیر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں۔ شیر جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا اور پھر اچانک ان دونوں نے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ کچھ منظر ہی انہیں ایسا نظر آیا تھا۔ دراصل وہ شیر کچھ دور جا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہوا اور ایک دم آدمی کی شکل میں آ گیا۔ یہ بات ان کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ اور پھر وہ شخص جو کہ خاصا بوڑھا تھا لنگڑاتا ہوا ایک سمت چلنے لگا۔ یار بھوجا، مجھے تو یہ کوئی بھوت وغیرہ لگتا ہے۔ ہمیں یہاں سے راستہ کاٹ کر دوسری طرف سے اپنی منزل کی طرف چلنا چاہیے۔ مجھے تو اس سے خوف محسوس ہونے لگا ہے، زارا نے کہا۔ زارا، تم کتنے بزدل ہو، دیکھتے نہیں ہو وہ خود کتنا خوفزدہ سا ہے، اور گھڑی گھڑی آسمان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، جیسے آسمان پر سے کوئی اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بھوجا نے کہا۔ تو پھر کیا کریں؟ زارا نے پوچھا۔ کیا کرنا ہے؟ ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ شخص جاتا کہاں ہے، اور اگر اس دوران آسمان پر سے کسی بلا نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے بھوجا نے تیر کمان سنبھال لیے۔ اس کا دیکھا دیکھی زارا نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اب ایک نظر اس کی اس شخص پر اٹھتی اور دوسری آسمان کی طرف، مگر انہیں آسمان پر کچھ نظر نہ آیا۔ بھوجا، یہ شخص گھڑی گھڑی آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کوئی بلا آسمان سے نمودار ہوگی اور اس پر آن جھپکے گی۔ یار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے کوئی پریشانی ہو اور یہ خدا سے دعائیں مانگتے ہوں، یا اسے پکارتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہو۔ خیر، ہمیں اس کا پیچھا جاری رکھنا چاہیے، دیکھتے ہیں آخر جاتا کہاں ہے۔ زارا نے خیال ظاہر کیا۔ ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو یہ کوئی قوم جنات میں سے ہے یا پھر کوئی بہت بڑا جادوگر۔ میں تو حیران رہ گیا جب وہ شیر سے انسانی روپ میں آیا تھا۔ بھوجا بولا۔ ہو سکتا ہے یہ شخص جو بھی ہے ہمارے کام آ جائے اور ہمیں کوئی ایسی چیز دے دے جس سے ہم جادوگرنی ملکہ اور اس کے بھائی سے نپٹ سکیں۔ زارا بولا۔ اور میرے بھائی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے جب پتہ چلے کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ بھوجا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اسے پتہ چل چکا ہے کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اتنی ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے جتنی دور وہ شخص جا رہا ہے۔ زارا نے خیال ظاہر کیا۔ اور پھر چلتے چلتے ان لوگوں نے دیکھا آگے کوئی شہر ہے جس کے چاروں طرف فصیل ہے۔ شہر کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا کیونکہ شہر کی دیواروں کے دونوں کونے نظر آ رہے تھے۔ وہ شخص لنگڑاتا ہوا سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ وہ جس طرف جا رہا تھا وہاں دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا، پھر بھی وہ شخص اس دیوار کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر ان لوگوں کی حیرت میں زبردست اضافہ ہوا جب ان لوگوں نے دیکھا وہ شخص دیوار سے یوں گزر گیا جیسے دیوار ہوا کی بنی ہو۔ یہ لوگ اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے اس جگہ تک پہنچے۔ پھر بھوجا نے گھوڑے سے اتر کر دیوار کا جائزہ لینا شروع کیا۔ دیوار ٹھوس تھی اور پتھروں سے چنی گئی تھی۔ زارا، وہ شخص تو اس دیوار میں سے اس شہر میں داخل ہو گیا ہے، مگر ہمیں دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے شہر میں داخل ہونے والے بڑے دروازے تک چلنا ہوگا اور پھر اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، بھوجا نے کہا، اور وہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اور پھر وہ دونوں گھوڑے کو فصیل کے ساتھ ساتھ دوڑانے لگے، اور پھر ایک جگہ دیوار مڑی اور پھر یہ لوگ بھی گھوم گئے اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آخر ایک مقام پر انہیں ایک بہت بڑا دروازہ نظر آیا جس کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے۔ انہیں جو مکان اور عمارتیں نظر آئیں ان پر بڑے بڑے گنبد تھے، مگر حیرت کی بات تھی انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا شہر خالی ہو۔ اس شہر میں تو عجیب قسم کا سناٹا ہے، کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ زارا بولا۔ ہاں، اسی بات پر تو مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، بھوجا نے کہا۔ اور پھر یہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور پھر یہ دونوں چونک پڑے۔ کچھ فاصلے پر بہت سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، گویا کوئی بات ان کے پلے نہیں پڑی، کیونکہ یہ جو شور تھا ایسا تھا جیسے سینکڑوں مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ اور پھر یہ لوگ جوں جوں آگے بڑھتے گئے آوازیں نمایاں ہوتی گئیں، اور پھر یہ لوگ سن سکتے تھے
یہ لوگ اب کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ یار بھوجا، یوں لگتا ہے ہم جیسے کوئی جنات کی بستی میں آ گئے ہوں۔ ہاں دوست، میرا بھی یہی خیال ہے، مگر حیرت اس بات کی ہے ہمیں وہ جنات نظر تو نہیں آ رہے، مگر ان کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مگر ابھی تک کسی نے ہم سے کچھ کہا نہیں، ورنہ سنا ہے اکثر جنات بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ بھوجا نے کہا۔ ابھی یہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک وہ شخص نظر آیا جس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ لوگ یہاں تک آ گئے تھے۔ وہ شخص ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ دونوں اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس نے ان لوگوں کو اشارے سے قریب آنے کے لیے کہا۔ گویا یہ دونوں اندر سے کانپ رہے تھے، مگر انہوں نے چہرے پر یہ کیفیت پیدا نہ ہونے دی اور اس کی طرف بڑھے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو اس شخص نے ان دونوں کو ایک ایک انگوٹھی دی اور بولا، دوستو تمہیں مجھ سے ہمدردی بھی تھی اور تم حیران بھی تھے، یہ لو ان انگوٹھی کو پہن لو، تم لوگوں پر بہت سے اثرات کھل جائیں گے۔ بھوجا اور زارا نے اس شخص سے انگوٹھی پکڑ کر جیسے ہی اپنی انگلی میں پہنی، خوف کی وجہ سے وہ سہم گئے۔ انہیں اپنے ارد گرد نہایت مکار شکل و صورت والے جن گھومتے پھرتے نظر آنے لگے۔ وہ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے، مگر ان میں سے کسی شخص کی نظریں اس پر پڑتی تو وہ باادب ہو جاتے، اور پھر اس شخص نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو یہ لوگ غلاموں کی طرح اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ انہیں لیے ہوئے شاندار محل نما عمارت میں داخل ہو گیا۔ گھوڑے ان لوگوں نے عمارت کے باہر ہی چھوڑ دیے تھے، اور جب یہ لوگ عمارت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک نہایت ہی خوفناک شکل و صورت والا جن آگے بڑھا، اور اس نے جھک کر اس شخص سے سلام کیا اور بولا، حضور اس کا کیا بنا؟ میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے، اب خدا نے چاہا تو اس کے قبیلے کا کوئی شیطان جن ہماری آبادی کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا جو آپ نے اس کے شیطان کو ہلاک کر دیا، مگر میرا خیال ہے آپ کے پاؤں میں چوٹ بھی آئی ہے جو آپ لنگڑا کر چل رہے ہیں۔ اس جن نے کہا، ہاں معمولی سی چوٹ آئی ہے، تم تسلامی مرہم لا کر اس زخم پر لگا دو۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے اس جگہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ ان لوگوں نے بھی دیکھا یہ کسی تیز دھار آنے سے زخم لگا تھا، مگر اب اس جگہ پر خون جم کر سیاہ ہو چکا تھا، اور پھر اس نے تھوڑی سی مرہم اپنی انگلی پر لے کر جیسے ہی اس مقام پر لگائی، زخم حیران کن انداز میں غائب ہو گیا تھا۔ حضور یہ دو آدمزادے کون ہیں؟ اس جن نے دونوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان دونوں کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا بندوبست کیا جائے، یہ لوگ ہمارے خاص مہمان کے طور پر کچھ دن یہیں رہیں گے۔ میں نے تم لوگوں کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب میں شیر کے روپ میں تھا، اور مجھے پتہ چل گیا تھا تم ہمدردی کا جائزہ لینے کے لیے میرے پیچھے آ رہے ہو، اور پھر میں انسانی روپ میں آ گیا، اپنے اصلی روپ میں اس لیے نہیں آیا کہ تم لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ نہ جاؤ۔ ہماری بستی انسانوں سے پوشیدہ ہے، مگر میں نے اپنے ایک علم سے تم پر بستی کو واضح کر دیا، مگر اپنی قوم کو پوشیدہ رکھا، ورنہ شہر میں داخل ہوتے ہی تم لوگوں کی نظریں جب میری قوم پر پڑتی تو تم لوگ وہیں سے واپس بھاگ جاتے۔ دراصل مجھے تم لوگوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ تم شیطان کے ایک پجاری اور اس کی بہن کی طرف جا رہے ہو۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ شیطان کی پجارن تمہارے شہزادے کو اغوا کر لائی ہے، اور تمہارے بادشاہ نے اسی لیے تم لوگوں کو اس ملک روانہ کیا ہے کہ تم شہزادے کا پتہ چلاؤ۔ میں تم لوگوں کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ خدا کے فضل سے میں اور اس شہر میں آباد جن مسلمان ہیں، ہم لوگ انسانوں کو پریشان نہیں کرتے، مگر جنات کے اکثر قبیلے اب بھی شیطان کے دوست ہیں، کیونکہ شیطان بھی جنات میں سے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن۔ ابھی میرے ایک خادم کی زبانی تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کسی سے لڑائی کر کے آ رہا ہوں۔ جس طرح تمہیں مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر حالانکہ میں شیر کے روپ میں تھا ہمدردی ہو گئی تھی، اور تم میرے پاؤں کا زخم دیکھنا چاہتے تھے، اسی طرح مجھے بھی تم لوگوں سے ہمدردی ہو گئی ہے کہ تم شیطان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ اس بار میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ کا بھائی شیطان کا پجاری ہے، اور شیطان بھی اس سے خوش ہے۔ شیطان نے ہی ملکہ کو اپنی پجارن مان کر اسے کچھ جنتر منتر سکھائے ہیں۔ یہ تو تم لوگ دیکھ ہی چکے ہو کہ ملکہ نے جب وہ سپیرن کے روپ میں تھی اپنے ایک منتر سے اڑنے والے گھوڑے کو طلب کر لیا تھا، اور اس پر شہزادے کو لاد کر تم لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئی تھی۔
وہ اور اس کا بھائی بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا شیطانوں اور اس کے پجاریوں کے خلاف جہاد ہے، ہم ان کے دشمن ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تم لوگ کچھ دن یہیں آرام کرو، جب تم لوگ اس ملک روانہ ہوں گے اور وہاں کسی مصیبت میں پھنسو گے تو میں اور میرے ساتھی تم لوگوں کی مدد کو آ جائیں گے۔ جنات کے بادشاہ کی بات سن کر یہ دونوں بہت خوش ہوئے اور جنات کا بادشاہ انہیں وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا تو بھوجا بولا، زارا دیکھا، ہم لوگ نیک ارادے سے نکلے تھے، خدا نے ہماری مدد کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ اب تم بے فکر ہو کر اس ملک میں جانے کے لیے تیار ہو، کیونکہ میں شروع سے محسوس کر رہا تھا تم ملکہ کے ملک میں جاتے ہوئے کچھ پریشان تھے۔ یار تم ٹھیک کہتے ہو، میرے دل میں صرف اسی لیے خوف تھا کہ ملکہ اور اس کا بھائی جادوگر ہیں، وہ اپنے جادو سے ہمیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں، مگر اب جنات کے بادشاہ کی بات سن کر میرے اندر سے خوف جاتا رہا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے طرح طرح کے کھانے اور پھل وغیرہ دسترخوان پر لگا دیے گئے۔ یہ لوگ حیران تھے کہ ان کی خدمت کے لیے خوبصورت عورتیں تھیں جنہوں نے نقاب اوڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ ایسا لذیذ کھانا تو انہیں زندگی بھر نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور جب یہ لوگ کھانا کھا چکے تو انہیں ایک شاندار کمرے میں لے جایا گیا جہاں 2 پلنگ موجود تھے، اور پھر یہ لوگ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ اور پھر اس دن کے بعد کبھی کوئی جن اپنی اصلی حالت میں ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا، جو بھی آتا انسانی روپ میں آتا۔ زارا، میرا دل چاہتا ہے میں شاہ جنات کو اس کی اصلی روپ میں دیکھوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں شاہ جنات کا کتنا ہولناک چہرہ ہے۔ بھوجا نے کہا، یار یہ خیال تو میرے دل میں بھی آیا تھا، کیوں نہ ہم شاہ جنات سے اس بارے میں بات کر لیں۔ ابھی الفاظ زارا کے منہ میں ہی تھے کہ اچانک ایک نہایت ہولناک کہکہ سن کر یہ لوگ لرز گئے، اور جدھر سے یہ آواز آئی تھی ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا۔ اب ان کے سامنے کوئی بدصورت نہیں، پروقار جلالی چہرہ تھا جسے دیکھ کر یہ لوگ ڈرے ضرور، مگر ان کے دل فوراً ہی سنبھل گئے، کیونکہ اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس میں رعب تو تھا مگر شفقت بھرا۔ کیوں دوستو، تم لوگوں نے میرا اصل روپ دیکھ لیا۔ میں بدصورت نہیں ہوں، کیونکہ میں جنوں کا بادشاہ ہوں۔ خدا نے جہاں ہمیں بادشاہت دی ہے وہاں پر جلالی شکل و صورت بھی دی ہے۔ ہمارا خاندان ان جنات کی نسل میں سے ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم تھے۔ ہمارے خاندان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی مسلمان کیا تھا اور ہم ایک خدا کے ماننے والے بن گئے، شاہ جنات کہتا چلا گیا، اور بھوجا اور زارا اسے حیرت سے دیکھتے رہے۔ اور پھر بھوجا بولا، اے شاہ جنات، اب ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم جس کام سے نکلے ہیں اسے انجام دیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تم خدا کا نام لے کر جاؤ، میرے کچھ جنات تم لوگوں کا خیال رکھیں گے، اور اگر میری ضرورت پڑے گی تو مجھے اطلاع کر دیں گے، شاہ جنات نے کہا، اور پھر ان دونوں کو بڑے اچھے سے رخصت کیا۔ محل سے باہر نکلے تو ان لوگوں کے گھوڑے موجود تھے، دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے شہر سے باہر نکل آئے۔ ان انگوٹھیوں کی وجہ سے گھومتے پھرتے تمام جن انہیں نظر آ رہے تھے، مگر ان انگوٹھیوں کی وجہ سے جس جن کی بھی ان پر نظر پڑتی وہ باادب ہو جاتا، اور پھر ان کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے، اور پھر وہ راستے کی سہولتیں برداشت کرتے ہوئے شیطان کے پجاری کے ملک میں داخل ہوئے۔ ملکہ جانتی تھی جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ اس کا بیٹا غائب ہو گیا ہے تو وہ ضرور کوئی کارروائی کرے گا، اس لیے اس کے لیے وہ اور اس کا بھائی ہمیشہ تیار تھے۔ اور پھر ان لوگوں کو پتہ چل گیا شہزادے کے 2 محافظ شہزادے کو تلاش کرتے ہوئے اس ملک میں آئے ہیں۔ دونوں بہن بھائی تسلامی آئینے میں ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور پھر شیطان کا پجاری بولا، بہن تمہارے شوہر نے کن لوگوں کو بھیج دیا ہے؟ اگر میں چاہوں تو یہیں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کو جلا کر بھسم کر دوں، نہیں تم اپنے سپاہیوں کو بھیج کر ان لوگوں کو زندان میں ڈال دو، اور اپنے سپاہیوں سے کہو ان لوگوں پر خوب سختیاں کریں، کوڑھے ماریں۔ میں ان لوگوں کو ایسی حالت میں واپس بھیجنا چاہتی ہوں کہ اس ملک کے لوگ عبرت پکڑیں اور شہزادے کا باپ ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے۔ میں چاہتی ہوں وہ اور اس کی نئی ملکہ اپنے بیٹے کی جدائی میں سخت پریشان ہو، خوب روئیں، خوب تڑپیں۔ یہ کہہ کر شیطان کے پجاری نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ سرحدی علاقے میں جائیں اور پڑوسی ملک کے 2 سپاہیوں کو گرفتار کر لائیں اور انہیں زندان میں ڈال کر خوب سختیاں کریں۔ اپنے بادشاہ کا حکم پا کر سپاہیوں کا ایک دستہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل دیا۔
ادھر زارا اور بھوجا بڑے مزے سے باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کی نگاہ اس ملک کے سپاہیوں پر پڑی۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ لوگ انہیں ہی گرفتار کرنے آئے ہیں۔ چونکہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے ان دونوں نے مقابلہ نہیں کیا، خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جانتے تھے ملکہ نے شہزادے کو لے جا کر محل میں تو رکھا نہیں ہوگا، شہزادہ جیل میں ہوگا۔ اس طرح انہیں شہزادے سے ملنے کی کوئی سبیل بھی بن سکتی ہے، اور پھر انہیں لے جا کر زندان میں ڈال دیا۔ اس جیل خانے میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو شیطان کی پوجا نہیں کرتے تھے اور ایک خدا کو مانتے تھے۔ وہ لوگ اس جیل خانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، مگر وہ پھر بھی خوش تھے اور اپنے رب کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اور پھر جلدی بہت سے قیدی ان لوگوں کے دوست بن گئے، جن سے انہیں پتہ چلا کہ جیل کے کس حصے میں شہزادہ موجود ہے جسے ہر وقت خوفزدہ رکھا جاتا ہے۔ ایک قیدی نے تو بتایا کہ شہزادے پر بھوت اور چڑیلوں کو مسلط کیا ہوا ہے، جو شہزادے کو ہر وقت خوفزدہ کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے شہزادہ ہر وقت سہما سہما رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو شہزادہ جیل کے کس حصے میں ہے؟ بھوجا نے اس شخص سے پوچھا۔ ہاں، یہ جو سامنے اونچی دیوار ہے، اس کے دوسری طرف شہزادہ رکھا ہوا ہے۔ وہاں کوئی انسان پہرے نہیں دیتے، بلکہ شہزادے کی نگرانی بھوت اور چڑیلیں کرتی ہیں۔ اس طرح تو جیل کے محافظ بھی وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس ملک کا بادشاہ اور اس کی بہن دوسرے تیسرے دن اس طرف جاتے ہیں۔ نہ جانے وہ شہزادے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اس قیدی نے بتایا ابھی تک بھوجا اور زارا پر سختیاں نہیں کی گئی تھیں، مگر پھر ایک دن ایک نہایت خوفناک شخص 3-4 محافظوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آیا، اور سپاہیوں نے ان دونوں کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کی پیٹھیں ننگی کر دیں۔ اور پھر وہ خوفناک شخص آگے بڑھا، اور اس نے جیسے ہی زارا کی کمر پر کوڑھا برسانے کے لیے ہاتھ بلند کیا، اس کا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ وہ کوڑھا زارا پر برسا نہ سکا۔ اس نے 1-2 بار زور سے ہاتھ کو جھٹکے دے کر کوڑھے کو کھینچنا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ دراصل جنات کے بادشاہ نے جن جنوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، یہ انہی کا کام تھا۔ اور پھر وہ جلاد نما شخص اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہ اور اس کے ساتھی وہاں سے بھاگ گئے، اور کوڑھا زمین پر آ گرا۔ اس منظر کو وہاں کے موجود کچھ قیدیوں نے بھی دیکھا، اور پھر کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو ستون سے علیحدہ کیا، اور ایک قیدی بولا، تم خدا کے بھیجے ہوئے ضرور کوئی فرشتے ہو جو ہماری مدد کو یہاں آئے ہو۔ خدارا ہمیں اس قید خانے سے آزاد کروا دو، ہم یہاں بہت دکھ جھیل چکے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہم لوگ تو تمہاری طرح عام انسان ہیں، اور یہاں تم لوگوں کی حالت دیکھ کر ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ تم لوگوں کو آزاد نہ کروا سکے تو ہم بھی اس قید خانے میں ہی رہیں گے۔ بھوجا نے کہا، کیا تم لوگ بھی مسلمان ہو؟ ایک قیدی نے پوچھا۔ ہاں، خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ دراصل ہم پڑوسی ملک سے آئے ہیں، اور جس شہزادے کو یہاں قید کیا گیا ہے، ہمیں بادشاہ نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، مگر افسوس ایک دن ہمارے بادشاہ کی دوسری ملکہ، جو کہ اس ملک کے بادشاہ کی بہن ہے، ایک سپیرن کے بھیس میں آئی۔ ہمارا شہزادہ بہت معصوم ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ اس سپیرن نے شہزادے کو سانپ کا تماشا دکھایا، اور پھر شاید اور بہت سے تماشے دکھانے کے بہانے وہ شہزادے کو آبادی سے باہر لے گئی۔ ہم لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور پھر اس سپیرن نے کوئی منتر پڑھا تو ایک اڑنے والا گھوڑا آن موجود ہوا، اور پھر وہ شہزادے کو گھوڑے پر لاد کر لے گئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ہم دونوں دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ میں نے اس سپیرن کو پہچان لیا تھا، وہ ہمارے بادشاہ کی پہلی بیوی تھی، اور جب ہمارے بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تو وہ یہاں اپنے بھائی کے پاس چلی آئی، اور پھر 7-8 برس کے بعد وہ سپیرن کے بھیس میں آئی اور شہزادے کو لے گئی۔ اس بات پر بادشاہ ہم سے ناراض ہوا، اور پھر اس نے ہمیں اس طرف بھیجا کہ ہم معلوم کرائیں کہ واقعی شہزادہ اس ملک میں ہے۔ سو ہم یہاں آ گئے، اور شیطان کا پجاری جو یہاں کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں گرفتار کروا کر اس زندان میں ڈال دیا۔ ہم نے مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیں اندازہ تھا ظالم ملکہ نے شہزادے کو زندان میں ڈالا ہوگا، اور اب تم لوگوں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ ہم کسی نہ کسی طرح اس قید سے فرار ہو کر اپنے ملک جائیں گے، اور اپنے بادشاہ کو بتائیں گے کہ شہزادہ یہاں قید ہے۔
پھر ہمارا بادشاہ جو کہ ایک بہادر بادشاہ ہے فوج کے ساتھ یہاں آئے گا، نہ صرف شہزادے کو یہاں سے چھڑا لے جائے گا بلکہ یہاں کے بادشاہ اور اس کی بہن کو ایسی سزا دے گا کہ یہ لوگ یاد کریں گے۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ ایک مصنوعی زبردست کہکا بھوجا۔ ان سب نے حیران ہو کر اس طرف دیکھا۔ ان کے سامنے بادشاہ کی پہلی ملکہ اور شیطان کے پجاری کی بہن تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا رہی تھی اور پھر وہ ایک دم سخت اور غضبناک ہوتے ہوئے بولی، تم لوگوں کو اپنے بادشاہ کی قوت کا بڑا مان ہے، مگر تمہیں ہماری قوت کا اندازہ نہیں۔ میں اگر چاہوں تو کھڑے کھڑے تم دونوں کو جلا کر بھسم کر سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ تم لوگوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ تم لوگ ہماری قوت کا اندازہ بھی کر لو۔ میں جانتی ہوں تم میرے اور شہزادے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ایک منتر سے کام لے کر اڑنے والا گھوڑا حاضر کر لیا تھا اور شہزادے کو لے اڑی، اور اب شہزادہ میری قید میں ہے، اور اگر تمہارے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم شہزادے کو قتل کر دیں گے۔ تمہارے بادشاہ کو جب شہزادے کے مرنے کا پتہ چلے گا تو وہ غم سے نڈھال ہو جائے گا، اور پھر اس میں ہم سے لڑنے کی ہمت نہ رہے گی، بلکہ ہم اسے شکست دے کر اس کے ملک پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اے ملکہ، تمہیں اپنی اور اپنے بھائی کی قوت پر بڑا بھروسہ ہے کیونکہ تم دونوں شیطان کی پجاری ہو، مگر تمہیں پتہ نہیں ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ اگر کبھی مقابلہ ہوا تو تم دیکھ لو گی ہمارا بادشاہ اور ہماری فوج کس طرح تم لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ زارا نے کہا، تم لوگوں کی باتیں سننے سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا، جب اس قید خانے کا جلاد تمہارے کسی علم سے خوفزدہ ہو کر میرے پاس چلا آیا تھا کہ تم لوگ دیوانے ہو۔ تم لوگ عام لوگوں کو تو خوفزدہ کر سکتے ہو، مگر تمہیں ہماری قوت کا اندازہ نہیں۔ کچھ دن اس جیل میں رہو گے تو دیکھ لو گے، اور پھر تم دونوں کے دماغ بھی ٹھکانے لگ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غصے سے زمین پر پیر مارتی ہوئی واپس چلی گئی۔ ملکہ کی باتوں سے دوسرے قیدی ضرور خوفزدہ ہو گئے تھے، مگر اس کی کسی دھمکی کا ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہ مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور خوش ہوتے ہوئے بولے، اے شیطان کی پجارن، ہم دیکھ لیں گے تم ہمارا کیا بگاڑتی ہو۔ اور پھر یہ دونوں اس اونچی دیوار کے دوسری طرف جانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ دراصل یہ اپنی آنکھوں سے شہزادے کو دیکھنا چاہتے تھے تاکہ انہیں اطمینان ہو سکے کہ شہزادہ اسی قید خانے میں موجود ہے۔ یہ لوگ آج کی ہی رات اس بات کا پتہ چلانا چاہتے تھے۔ ان کے چاروں طرف خاصی قیدی جمع تھے جو ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا قیدی بولا، دوستو، اس دیوار پر چڑھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر مشکل ہے تو وہ یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے چمگادڑوں سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ دراصل وہ چنگادڑے نہیں ہیں، چنگادڑوں کے روپ میں بھوت ہیں اور چڑیلے ہیں۔ تم لوگ اس بڑی دیوار کے اس کونے کی طرف نظریں دوڑاؤ۔ اس دیوار کے قریب ایک نہایت تناؤ بڑھ کا درخت ہے جو شاید سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں برس پرانا ہے، اور اس درخت کی بعض شاخیں اس دیوار تک پہنچتی ہیں جس کی مدد سے اس دیوار تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر یہ کام وہی کر سکتا ہے جو ان بھوتوں اور چڑیلوں سے مقابلہ کر سکے۔ میں نے تم دونوں کے ماتھے پر ایک ایسی روشنی دیکھی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تم دونوں کے ساتھ ہے۔ تم لوگ ان بدروحوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس دیوار تک پہنچ سکتے ہو، مگر بابا، ہم میں سے جب کسی نے بھی اس درخت کی طرف جانے کی کوشش کی، ہم پر انجانا سا خوف طاری ہونے لگا اور ہم لوگ وہاں سے گھبرا کر بھاگ گئے۔ ایک اور قیدی بولا، تمہاری بات اور ہے، تمہارا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا، مگر یہ دونوں نوجوان صاحب ایمان رکھتے ہیں، انہیں اس طرف جاتے ہوئے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ بوڑھے قیدی نے کہا، ہاں بابا، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہمارا ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اگر ہمارے فرائض کی ادائیگی کے دوران موت آنی ہے تو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے، کیونکہ ہماری یہ موت شہادت کی موت ہوگی۔ زارا نے کہا، دیکھا تم لوگوں نے، میں نے کہا تھا، مجھے ان کی پیشانیاں دیکھ کر ان کی قوت ایمانی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بوڑھے قیدی نے کہا، تو پھر بابا بھی ان کا ساتھ دیں گے، ہمیں بھی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک جوشیلے نوجوان نے کہا، مگر ہم یہ کام اکیلے ہی انجام دینا چاہتے ہیں۔ بھوجا نے کہا۔ اس کی اس بات پر اکثر نوجوان کے چہرے لٹک گئے، جنہیں دیکھتے ہوئے بھوجا نے پھر کہا، دوستو، میں آپ لوگوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں،
اگر ہمیں تم لوگوں کی مدد پڑی تو ہم تم سے ضرور کہیں گے۔ اور پھر یہ لوگ دن ڈھلنے کا انتظار کرنے لگے، اور پھر جیسے ہی دن ڈھلا چاروں طرف ایک دم تاریکی چھا گئی۔ دراصل یہ 14ویں کی رات تھی، چاند کو خاصی دیر بعد نکلنا تھا۔ بوڑھے قیدی نے انہیں یہی تاکید کی تھی کہ جب چاند نکل کر خاصا اونچا ہو جائے تو اس مہم پر روانہ ہو تاکہ ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگے۔ اور پھر جب چاند نکلا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر سو اپنی چاندنی بکھرا دی، ہر سمت اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور پھر ان لوگوں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، قید خانے کا کوئی بھی محافظ ان لوگوں کو نظر نہ آیا۔ دراصل شیطان کے پجاری کی طرف سے انہیں حکم تھا کہ اس رات کوئی بھی شخص کھلی فضا میں نہ نکلے، کیونکہ یہ بدروحوں کے آزادانہ گھومنے کی رات تھی۔ کسی بھی محافظ کو دیکھ کر وہ انہیں نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ بھوجا اور زارا بے دھڑک اس درخت کی طرف جانے لگے۔ بجائے خوفزدہ ہونے کے وہ اس چاندنی میں بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چاند پر نظر اٹھا کر دیکھا تو انہیں چاند بہت خوبصورت لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے دونوں محفوظ ہو رہے تھے۔ زارا نے تو گنگنانا بھی شروع کر دیا، مگر پھر اچانک جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے تو انہیں یکایک محسوس ہوا جیسے ہوا رک گئی اور ان کا سانس بوجھل ہونے لگا، کیونکہ فضا میں اب تعفن کی سی بو پھیلنی محسوس ہونے لگی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے تو دونوں رکے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یار بھوجا، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے ہمارے اطراف بدروہیں پھیلی ہوئی ہیں یا اس درخت پر موجود ہیں۔ یہ بدبو انہی کے جسم سے نکلتی محسوس ہو رہی ہے، زارا نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں دوست، تم ٹھیک کہتے ہو، میرا بھی یہی خیال ہے، بھوجا نے جواب دیا۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کے پیچھے سے ایک بہت بڑی سی چنگادر آ جھپکی، مگر ان کی چھٹیس نے انہیں جلدی ہی خبردار کر دیا تھا کہ دونوں ایک دم جھک گئے اور اس چنگادر کا وار کھا لی گیا۔ بھوجا، ہم کہتے ہیں کاش ہمارے پاس ہماری تلواریں ہوتی تو ہم اپنا دفاع بخوبی کر سکتے۔ ابھی یہ الفاظ زارا کے منہ میں ہی تھے کہ ان کے سامنے دو تلواریں آ گریں، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ حیران رہ گئے، اور پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان جنات کا کام ہے جنہیں شاہ جنات نے ان کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ اور پھر ان دونوں نے تلواریں اٹھا لیں۔ چاندنی میں وہ یوں چمک رہی تھیں جیسے آئینے کی بنی ہو۔ تلواروں کی دھار بھی بڑی زبردست تھی۔ اب یہ لوگ بے دھڑک اس درخت کی طرف بڑھے، اور پھر یہ لوگ جیسے ہی درخت کے نیچے پہنچے، درخت پر موجود چمگادڑیں ایک بھیانک شور بلند کرتے ہوئے اڑیں اور ان لوگوں کے سروں پر چکر لگانے لگیں۔ یہ لوگ بھی ہوشیار تھے، یہ ان چمگادڑوں سے ذرا بھی نہ گھبرائے، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ چمگادڑیں ان کے قریب آئیں اور یہ ان کے ٹکڑے اڑا دیں، مگر کوئی بھی چمگادڑ ان کے قریب نہ آئی۔ دراصل چمگادڑوں کے روپ میں بدروہیں تھیں۔ وہ ان دونوں کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھیں جو شاہ جنات نے انہیں پہنائی تھی۔ اور پھر یہ لوگ آگے پیچھے اس درخت پر چڑھنے لگے۔ آگے بھوجا تھا، اس کے پیچھے زارا۔ یہ جگہ تاریخ تھی کیونکہ درخت نہایت گھنا تھا، کہیں کہیں سے چاندنی چھن چھن کر آ رہی تھی، مگر وہ تاریکی کو گھٹانے کے لیے کافی نہ تھی۔ اور پھر یہ لوگ اس ٹہنی پر سے گزرتے ہوئے جو اس دیوار تک جاتی تھی، اس دیوار تک پہنچ گئے، اور پھر دیوار سے انہوں نے جو منظر دیکھا اس سے وہ دل مسوچ کر رہ گئے۔ چاندنی اتنی روشن تھی کہ وہ منظر انہیں صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک عجیب مخلوق شخص جس کا نچلا دھڑ انسانوں جیسا اور سر بیل جیسا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شہزادے کو بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ بری طرح شہزادے کو جھنجھوڑ کر خوفزدہ کر رہا تھا۔ شہزادہ تھا کہ خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخیں بھی نکل رہی تھیں، اور پھر اس نے آہستہ سے شہزادے کو زور سے نیچے دھکیل دیا، اور پھر ایک شخص نمودار ہوا جس نے سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی، داڑھی تھی، مونچھیں تھیں، چادر سمیت پورا لباس سیاہ تھا۔ وہ منہ میں کوئی منتر پڑھتا جا رہا تھا اور لمحے با لمحے شہزادے کے قریب ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے شہزادے کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے وہ شخص خوشی سے ناچنے لگا۔ اب بھوجا اور زارا سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے اس بلند ترین دیوار سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ قسمت اچھی تھی، پڑال کے ایک ڈھیر پر جا پڑے۔ اب وہ اٹھے اور شہزادے کی طرف بڑھے جو اب بھی بے ہوش تھا، اور وہ بوڑھا شیطان اب بھی اس مقام پر گھومتا ہوا رقص کر رہا تھا۔ بھوجا سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے تلوار کا ایک ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس شیطان کا سر کٹ کر دور جا گرا، مگر ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے کٹے ہوئے سر سے اب بھی کہکے بلند ہو رہے تھے جیسے وہ زندہ ہو،
اور پھر ان لوگوں نے دیکھا اس شیطان کا سر دوبارہ اس کے دھڑ کے ساتھ جا لگا۔ وہ اٹھا ایک دم چمگادڑ کا روپ دھار کر فضا میں بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دراصل یہ ملکہ اور اس کے بھائی کا گرو تھا اور شیطان کا سب سے بڑا پجاری بھی یہی شخص تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اس مقام پر بدروحوں کی اغار شروع ہو گئیں۔ فضا میں ان کے کفنوں کے کپڑے لہرا رہے تھے اور وہ منہ سے نہایت بھیانک آوازیں نکال رہی تھیں۔ بھوجا اور زارا آگے بڑھے اور بھوجا نے شہزادے کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ انہیں ایک دیوار میں ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا۔ یہ لوگ اس دروازے کی طرف دوڑے۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور دروازے پر کوئی محافظ نہیں تھا کیونکہ اس طرف کا سارا علاقہ آسیب زدہ تھا۔ اس دروازے سے صرف ملکہ اور اس کا بھائی آیا جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ جب دروازے سے نکلے تو انہیں ایک نہایت چوڑی راہداری نظر آئی جن کی دیواروں پر جگہ جگہ مشکلیں جل رہی تھیں۔ یہ لوگ اس راہداری پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کبھی وہ راہداری دائیں طرف مڑتی تو کبھی بائیں طرف۔ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر دوڑتے دوڑتے اچانک ایک بڑا سا دروازہ دیکھ کر اس میں سے نکلے اور پھر ایک دم دھڑک کر رہ گئے۔ دراصل یہ لوگ شیطان کے پجاری کے محل میں جا نکلے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا وہی شخص جو زندان کے اس حصے میں جہاں بدروحوں کا مسکن تھا انہیں ناشتہ نظر آیا تھا اور جس کی گردن بھوجا نے اڑا دی تھی، مگر پھر وہ گردن دوبارہ جسم کے ساتھ جڑی اور وہ شخص چمگادڑ کا روپ دھار کر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اب اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ملکہ اور اس کا بھائی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اور پھر جب تینوں کی نظریں ان لوگوں پر پڑیں تو وہ چونک پڑے۔ ملکہ کا بھائی تو انہیں دیکھ کر غضبناک ہو گیا اور تلوار میان میں سے نکالتے ہوئے بولا، قسم شیطان کی میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم لوگ اتنی بہادری کا مظاہرہ کرو گے، ورنہ میں تمہیں پہلے ہی جلا کر بھسم کر دیتا۔ اے شیطان، تیرا یہ گروہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جس کے سامنے تم بادب کھڑے ہو تو تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ زارا نے کہا۔ اور تم لوگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ دیکھو وہ تمہارے سامنے زندہ موجود ہے۔ تم لوگوں نے ہمارے گروہ کی ابھی طاقت نہیں دیکھی۔ وہ تم لوگوں کو زندہ سلامت اس لیے چھوڑ آیا کہ تم لوگوں کی موت میرے ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، میں تم لوگوں کو ابھی نہیں ماروں گا کیونکہ مجھے ابھی تم لوگوں سے ایک کام لینا ہے۔ میں تم لوگوں کے سامنے شہزادے کو پتھر کا بنا دوں گا اور پھر تم لوگوں کو آزاد کر دوں گا تاکہ تم جا کر اپنے بادشاہ کو میری طاقت کے بارے میں بتا سکو۔ اور پھر شیطان کا پجاری کوئی منتر پڑھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے زارا نے بھی انگوٹھی اتار کر شہزادے کی انگلی میں پہنا دی۔ شہزادے کو اب بھی بھوجا نے اٹھایا ہوا تھا کیونکہ شہزادہ خوف کی وجہ سے اب بھی بے ہوش تھا۔ اور پھر جیسے ہی منتر پڑھنے کے بعد شیطان کے پجاری نے اپنے ہاتھ کی انگلی شہزادے کی طرف کی تو انگلی میں سے ایک نیلے رنگ کی شعاع نکل کر شہزادے کی طرف بڑھی، مگر وہ راستے میں ہی ختم ہو گئی۔ اب تو شیطان کا پجاری نہایت پریشان ہوا۔ یہ دیکھتے ہوئے شیطان کے پجاری کا گروہ تخت پر سے اٹھا اور اس کے کان میں کوئی سرگوشی کرنے لگا۔ اپنے گروہ کی بات سن کر شیطان کے پجاری نے ایک زوردار کہکا لگایا اور پھر وہ دوبارہ منتر پڑھنے لگا۔ اب کی بار اس کا رخ زارا کی طرف تھا۔ شیطان کے پجاری کے ہاتھ کی انگلی میں سے شعاع نکل کر زارا کی طرف بڑھی اور جیسے ہی زارا کے جسم سے ٹکرائی زارا پتھر کا بن گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے بھوجا پریشان ہو گیا کیونکہ شیطان کے پجاری کے مقابلے میں وہ اکیلا تھا۔ دوسری بات یہ تھی اس نے شہزادے کو اٹھایا ہوا تھا۔ شیطان کا پجاری میان میں سے تلوار نکال کر آہستہ آہستہ بھوجا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ شہزادے کو فرش پر لٹاتا اور تلوار سوت کر شیطان کے پجاری کا مقابلہ کرتا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ شہزادے کو فرش پر لٹا کر تلوار میان میں سے نکالی اور مقابلہ کرنے لگا۔ اس نے جلدی ہی محسوس کر لیا شیطان کا پجاری اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا وار اس پر بھاری پڑ رہا تھا، مگر پھر اس کا پھرتیلا پن کام آ گیا۔ وہ نہایت سرس سے وار روک بھی رہا تھا اور وار پر وار کیے بھی جا رہا تھا اور پھر اس کے بازو شل ہو گئے۔ شیطان کے پجاری کے ایک ہی وار سے اس کی تلوار ٹوٹ کر دور جا گری۔ اب اسے اپنے سامنے موت نظر آنے لگی تھی، مگر شیطان کے پجاری نے جیسے ہی وار کر کے اس کا کام تمام کرنا چاہا اس کا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ کسی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ بھوجا پر وار نہ کر سکا اور پھر تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے منہ پر اتنا زوردار چاٹا پڑا کہ وہ چکر کھا کر رہ گیا۔ ملکہ نے جو اپنے بھائی کی حالت دیکھی
تو وہ شہزادے کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے کہ بھوجا اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ شہزادے کو لے کر غائب ہو گئی۔ شیطان کا پجاری تخت پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دربار میں موجود سپاہیوں کو حکم دیا کہ بھوجا کو گرفتار کر لیں۔ سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے بھوجا کو گرفتار کیا اور زندان کی طرف لے چلے۔ اتنے میں شیطان کا پجاری بھی اپنے حواس درست کر چکا تھا۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اپنے گروہ کی طرف بڑھا۔ گروہ دیو، یہ کون سی طاقت ہے جو ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے؟ شیطان کے پجاری نے پوچھا۔ بچے، میں جان گیا ہوں، بلکہ میں نے ان جنوں کو بھی دیکھ لیا ہے جو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ شاہ جنات کے جن ہیں جو ہمارے آقا یعنی بڑے شیطان کا بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں آ گیا ہے، اس لیے ہمیں بڑے شیطان سے مدد طلب کرنی ہوگی، شیطان کے پجاری کے گروہ نے کہا۔ اور شیطان کا پجاری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا مقابلہ صرف اس کے بہنوئی بادشاہ سے ہے، مگر اب شاہ جنات کا بادشاہ بھی مقابلے میں آ گیا ہے اور یہ بات اس کے لیے پریشان کن تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا اس کی بہن دربار میں موجود نہیں اور شہزادہ بھی غائب ہے۔ یہ جان کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کھلنے لگی اور پھر وہ اپنے گروہ سے مخاطب ہوا۔ گروہ دیو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں تسلامی آئینے میں دیکھ کر پتہ چلے گا۔ اور پھر وہ لوگ اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں تسلامی آئینہ موجود تھا اور پھر ان لوگوں نے اس آئینے میں کچھ دیکھا۔ اس سے ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ شاہ جنات انسانی بھیس میں شہزادے کے باپ کے پاس موجود تھا اور وہ دونوں اس ملک پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورے کر رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے شیطان کا پجاری بولا، گروہ دیو، اب کیا کریں؟ اب ہمیں بھی اپنی فوج کو تیار کرنا ہوگا، مگر یاد رکھیں اب ہمارا کوئی جنتر منتر بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف کام نہیں آ سکے گا، کیونکہ شاہ جنات ایک مسلمان جن ہیں۔ ہمارا علم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر انسانوں اور جنوں کی فوج نے مل کر تمہارے ملک پر حملہ کیا تو یقیناً ہمیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے تم اپنی فوج کو تیار کرو اور فوج کی قیادت اپنے کسی خاص آدمی کے سپرد کرو۔ ادھر دونوں فوجوں میں جنگ ہو رہی ہوگی، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تم اور تمہاری بہن میرے ساتھ بھاگ چلو۔ ہم لوگ ہزاروں میل دور شیطان کے پاس جا کر پناہ لیں گے۔ شیطان کے پجاری کے گروہ نے مشورہ دیا اور اس نے فوراً اپنی فوج کو تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام فوج اسلحے سے لیس ہو گئی۔ اس نے اپنے نائب کو اس کی قیادت سونپی اور پھر وہ اپنے بہن کے محل میں آ گیا جہاں شہزادہ ہوش میں آ چکا تھا اور خوفزدہ سا تھا۔ شیطان کے پجاری کو علم تھا کہ جب تک شاہ جنات کی انگوٹھی شہزادے کے ہاتھ میں ہے اس کا کوئی بھی منتر شہزادے پر اثر نہیں ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی انگوٹھی کو شہزادے کے ہاتھ سے اتارنا چاہا، اسے ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کی بہن پریشان ہو گئی۔ ان کے گروہ نے یہ صورتحال دیکھی تو بولا، اس انگوٹھی کو شہزادے کے ہاتھ میں ہی رہنے دو اور اسے ایسے ہی اٹھا کر بھاگ نکلو۔ ادھر شاہ جنات کے جنوں نے اپنے کسی علم سے زارا پر سے جادو کا اثر زائل کر دیا۔ جیسے ہی وہ اصلی حالت میں آ گیا، دوسری طرف بھوجا نے بھی جنات کی مدد سے قید خانے سے رہائی حاصل کر لی اور پھر وہ ایک بار پھر مقابلے کے لیے شیطان کے پجاری کے دربار کی طرف بھاگ آیا۔ یہاں اسے زارا اصلی حالت میں کھڑا نظر آیا اور پھر یہ دونوں تلواریں سوت کر اس طرف لپکے جدھر ملکہ شہزادے کو لے بھاگی تھی اور پھر دونوں اس راستے ملکہ کے محل تک پہنچ گئے جہاں شیطان کا پجاری اپنی بہن جس نے شہزادے کو پکڑا ہوا تھا اور گروہ کے ساتھ وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ اب زارا اور بھوجا دونوں تلواریں لیے شیطان کے پجاری کی طرف جھپٹے۔ شیطان کے پجاری نے بھی تلواریں نکال لی تھیں اور ان دونوں سے مقابلہ کرنے لگا تھا۔ پہلے بھوجا اکیلا تھا، اب زارا بھی اس کے ساتھ تھا، اس لیے وہ بڑی بے جگری کے ساتھ شیطان کے پجاری پر حملہ کر رہا تھا۔ اتنے میں زارا کا ایک بھرپور ہاتھ شیطان کے پجاری پر پڑا جس سے اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا جس میں اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کا گروہ انہیں تنہا چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب تو شیطان کا پجاری اور اس کی بہن خوفزدہ ہو گئے۔ زارا نے آگے بڑھ کر شہزادے کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دوبارہ اپنی انگلی میں پہن لی۔ اتنے میں بھوجا نے تلوار کے ایک ہی وار سے شیطان کے پجاری کی گردن اڑا دی۔ اس طرح اس شیطان کے وجود سے زمین پاک ہو گئی، کیونکہ اس کی گردن کٹتے ہی اس کے جسم کو آگ لگ گئی تھی اور وہاں دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر رہ گیا
اور پھر دونوں نے ملکہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہیں موجود ایک کوٹری میں دھکیل کر کوٹری کو باہر سے بند کر دیا، اور پھر وہ دونوں اس لمبی راہداری سے دوڑتے ہوئے بدروحوں کے مسکل کی طرف دوڑے۔ راستے میں ان دونوں نے چلتی ہوئی مشکلیں بھی ہاتھ میں پکڑ لی تھیں۔ یہ سب وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے کانوں میں شاہ جنات کے جنوں کی سرگوشیاں تھیں کہ بدروحوں کے مسکل کو جلا کر بھسم کر دیں۔ اور پھر یہ لوگ کھلے میدان میں نکل آئے۔ ان کے سامنے بہت سے کمرے تھے۔ یہ ان کمرے کی طرف دوڑے۔ دن چڑھا ہوا تھا اور تمام بدروہیں اپنے تابوت میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کیا اور تمام بدروحوں کے جسموں سمیت تابوت جلا ڈالے۔ اس دوران ان لوگوں کو نہایت غضبناک چیخیں سنائی دیں، مگر ان لوگوں نے پرواہ نہ کی اور اس وقت تک یہ عمل جاری رکھا جب تک تمام تابوت راکھ کا ڈھیر نہ ہو گئے۔ دوسری طرف قیدیوں نے بڑی دیوار کے اس طرف دھوئیں کے مغلوئے اٹھتے دیکھے تو وہ لوگ سمجھ گئے بھوجا اور زارا نے بدروحوں کا صفایا کر دیا ہے، کیونکہ جب سے وہ گئے تھے کئی قیدیوں کی نگاہیں مسلسل بڑی دیوار پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر وہ سب مل کر اس دیوار کو توڑنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اس دیوار پر شکاف ڈال دیا اور وہ دونوں اس طرف آ گئے، اور پھر انہوں نے اس درخت کو بھی جلا کر راکھ کر دیا اور تمام چمگادڑیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ شاہ جنات کے جنوں نے جیل کے محافظوں کو خوفزدہ کر کے پہلے ہی بھگا دیا تھا، جس کی وجہ سے تمام قیدی جیل سے باہر نکل آئے۔ ادھر شیطان کے پجاری کی فوج کو بادشاہ نے زبردست شکست دی، اور وہ فتح کی حیثیت سے جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کا استقبال کرنے والے لوگوں میں سب سے آگے بھوجا، زارا اور شہزادہ موجود تھے۔ بادشاہ نے جب شہزادے کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف بڑھا اور اس نے شہزادے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس دوران شاہ جنات، جو کہ اب بھی انسان کے روپ میں تھا، آگے بڑھا اور بادشاہ سے مخاطب ہوا، اے بادشاہ، تیرے اس بیٹے کو آزادی دلانے میں ان دونوں نوجوانوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ یقین کر، اگر یہ لوگ اپنی جان پر کھیل کر شہزادے کو نہ بچاتے تو آج تو شہزادے کو زندہ نہ پاتا۔ ہاں، مجھے اپنے سپاہیوں پر فخر ہے۔ ان دونوں کی صلاحیتوں سے میں پہلے ہی واقف تھا اور اس لیے اس مہم پر ان دونوں کو روانہ کیا تھا۔ میں اس خوشی کے موقع پر ان دونوں کو اپنا درباری بناتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، یہ ملک جو میں نے فتح کیا ہے آدھا آدھا ان دونوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ لوگ نہایت انصاف کے ساتھ اس ملک پر حکومت کریں گے۔ اسی دوران بادشاہ کی پہلی ملکہ اس کوٹری میں پڑی پڑی ندامت محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے کیے پر بڑی ندامت تھی اور وہ سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ بھوجا اور زارا نے جب اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو بادشاہ نے شاہ جنات کی سفارش پر اس کی خطا معاف کر دی اور وہ شہزادے کے ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا، اور پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe my YouTube channel۔ اللہ حافظ۔